खिलाफ हमारी लड़ाई आज शुरू हो चुकी है। बल्कि इससे पहले भी हम लोग मालिक की से शुरू कर चुके थे, तहफ़्फ़ुज़ कमेटी की तरफ से आज शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह ये चलती रहेगी जब तक हम लोग कामयाब नहीं होते, ये चलती रहेगी। आज की बैठक में इन लोगों ने तय किया, जितने सारे लोग हैं वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी या वक्फ संरक्षण समिति के लोगों ने तय किया कि हम लोग 14 तारीख को एहतजाजी प्रोग्राम करेंगे। इसके लिए हम लोग परमिशन लेंगे और परमिशन लेकर के 14 तारीख को हम लोग एक जगह जमा होंगे और एक जगह जमा होकर के हम लोग एक शांतिपूर्ण एक एहतजाज करेंगे कि ये जो कानून बना है ये मुसलमानों के हक के खिलाफ है। लोग मिल करके राजनीति से हट करके, पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके, क्योंकि ये सारे कौम के लिए जरूरी है, ये पूरी कौमियत का मसला है, इसलिए सारे कौम के लोग मिल करके हम लोग चाह रहे हैं कि एक दिन बने, एक डेट बने, उसी दिन ये तय पाएगा। तो उसी के लिए आज बैठा गया था। कुछ गलत लोगों के जहन साजी करके इस तरह का काला कानून लाया गया है, जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भी हैं और सेकुलर हिंदू भाई भी हैं। और एक मुसलमान को, हर एक हिंदू जो सेकुलर है, कि एक मजहब के ज़मीन को, एक जायदाद को आप छीन रहे हैं, एक कानून लाकर, एक काला कानून बनाकर, एक हथियार बनाकर आप उसको हमारे पीछे खंजर छोपने का काम कर रहे हैं। इसके लिए, इस कानून को वापस करने के लिए हम लोग को अब बेदार होने की ज़रूरत है। हम लोग एक इजलास का आयोजन किए हैं, माने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम सामाईन व नाज़रीन खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एक बहुत ही बेहतरीन मुहिम और तहरीक चल रही है। इसी के सिलसिले में हमारे बहादुरगंज के इलाक़े में भी एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका नाम वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी रखा गया है। कल यानी कि 8 अप्रैल को एक मशवरा रखा गया था कॉलेज चौक में। वहाँ पे इलाक़े के बड़े ज़िम्मेदारान, दानिशवरान और उलमाए किराम की शिरकत हुई थी और बहुत सारे चीज़ों पे बातचीत हुई और एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीक़े से इस काम को आगे बढ़ाने का एक तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है। वहाँ पे शिरकत करने वाले उलमाए किराम में से हमारे इलाक़े के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती जसीम अख्तर साहब क़ासमी तशरीफ़ फरमा थे। उसी तरह से क़ारी मशकूर साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे और हमारे इलाक़े के विधायक साहब अंजार नईमी साहब भी थे। उसी तरह से हमारे बहुत सारे नौजवानान और हमारे ज़िम्मेदारान और जो भी दानिशवरान हैं सब तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ बहुत सारी बातें आई। चंद बातें मैं आप लोगों के सामने अर्ज़ करता हूँ। ये एक पैगाम है, आप इसे खूब गौर से सुने और अपने तमाम मुतालिकीन के साथ इन बातों को अमानत के तौर पे शेयर करें। सबसे पहले तो वहाँ पे एक मशवरा हुआ, कुरान करीम की तिलावत के साथ मशवरे का आगाज़ किया गया। उसके बाद तमाम ज़िम्मेदारान ने अपनी अपनी राय रखी कि किस तरह से काम किया जाए, एहतजाजी शक्ल में की जाए या फिर सिर्फ धरना प्रदर्शन किया जाए, क्या किया जाए। तो सबों की राय ये आई कि 14 तारीख़ को, ध्यान से सुने इस बात को, 14 तारीख़ को दारुल उलूम बहादुरगंज के पास जो खाली मैदान है वहाँ पे 10 बजे तमाम कुर्ब जवार के लोगों को जमा होना है, चाहे वो किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िरक़े से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। हम सबों को वहाँ पे जमा होना है और पुरअमन तरीक़े के साथ वहाँ पे जमा होकर के पहले हम सियासी लीडरान और उलमाए किराम के बयानात को सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक अज़ीमुश्शान रैली वहाँ से निकलेगी। इसी के सिलसिले में 10 तारीख़ को एक दोबारा से एक मीटिंग बैठेगी दारुल उलूम के पास वाले ही स्टेडियम में, शाम को असर के बाद से मगरिब तक। और 14 तारीख़ को जो हमें पहुँचना है वो 10 बजे हर हाल में हमें पहुँच जाना है। अगर हम 10 बजे हर हाल में पहुँच जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुनज़्ज़म तरीक़े के साथ, हम यकसुई के साथ इस काम को कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी बातें आई। सबसे पहली बात तो ये आई कि हमें जज्बाती होकर के काम नहीं करना है, बल्कि मुनज़्ज़म तरीक़े के साथ जो हमारे दानिशवरान जो हमें हिदायत देंगे उसके मुताबिक हमें काम करना है। अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं करना है। जो ऊपर से हमें हुक्म होगा, जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जो हमारे सरपरस्त हैं, जो हमारे उलमाए किराम हैं, हमें उनकी सरपरस्ती में हमें काम करना है। अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये आई। दूसरी बात मुफ्ती जसीम साहब की तरफ से ये आई कि कल वाले मशवरे में हमारे
برادران وطن بھی موجود نہیں تھے اور ہمارے دوسرے مسالک کے رہنما اور علماء کرام بھی موجود نہیں تھے۔ تو مفتی صاحب نے ایک بالکل کھلا پیغام تمام لوگوں کو دیا ہے، کیونکہ یہ صرف ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وقف تحفظ کا جو مسئلہ ہے یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے، یہ پورے ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ بلکہ تمام دبے کچلے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ مسلمان تو صرف ٹارگیٹ میں ہے، اصل میں ہمارے بعد پھر جو یہ قانون ہے اس کے ذریعے سے عیسائیوں پہ حملہ ہوگا، دلتوں پہ، پچھڑوں پہ، سب پہ حملہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اسے ہندو بنام مسلم کا رنگ نہیں دینا ہے، بالکل بھی نہیں دینا ہے، بلکہ ہمیں اسے ایک غیر قانونی اور ایک اسنویدھانک ایکٹ کے تحت اسے ہمیں لینا ہے، اور ہمیں ایک قانونی لڑائی سنویدھان کے تحت اور ہمارے آئین کے اور دستور کے تحت ہمیں لڑنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں تمام لوگوں کو متحد ہو کر کے لڑنا پڑے گا۔ لہٰذا مفتی صاحب کی بھی یہ اپیل تھی اور ہم تمام لوگوں کی یہ گزارش ہے کہ 14 تاریخ کو ہم تمام لوگ بغیر کسی مذہب و ملت کے تفریق کے ہم تمام لوگ دارالعلوم بہادر گنج کے قریب میں جو اسٹیڈیم ہے، جو خالی میدان ہے، وہاں پہ ہم پہنچیں اور اس احتجاج کو کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ بہت ہی سنگین اور اہم مسئلہ ہے۔ اگر وقف کی زمینیں اگر ہڑپ لی جائے گی تو بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوگا۔ یہ وقف کی جو ترمیمی بل تھی، اب وہ ایکٹ بن چکا ہے، کل ہی اسے نافذ کر دیا گیا تھا پورے ملک بھر میں، 8 تاریخ کو اسے پورے ملک بھر میں نافذ کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا میری تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں سے، مردوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، تمام لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اس مہم کو کامیاب بنائیں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، اور جو بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں اس احتجاج کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے وہاں ہم پہنچے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب دوسری سرخی کی طرف ہم واپس آتے ہیں کہ یہ ایک ملکی پیغام ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ پیغام کو نشر کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے یاچیکا دائر کی تھی، جو ان کے وریسٹھ وکیل ہیں، جو سپریم کورٹ کے بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ ہیں، کپل سبل صاحب نے جو یاچیکا دائر کی تھی، سپریم کورٹ نے وہ عرضی قبول کر لی ہے، اور 16 تاریخ کو اس پر سنوائی ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا جو ٹویٹ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ابھی سے لگ بھگ 12 گھنٹہ پہلے یہ ٹویٹ کیا ہے: وقف شنشودھن کے خلاف دائر یاچیکا پر 16 اپریل کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی۔ جمعیت علماء ہند کی اور سے وریشٹھ ادھیوکتا یعنی کہ جو سینئر وکیل ہے کپل سبل نے اس معاملے کی شیغر سنوائی کی اپیل وقف قانون سنویدھان دھرم نرپیکشتا کی دیش کی ایکتا و شانتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں پورا وشواس ہے کہ اس معاملے میں عدالت سے ہمیں نیائے ملے گا، کیونکہ اس قانون کی کئی دھارائیں نہ کیول دیش کے سنویدھان کے خلاف ہیں، بلکہ اس سے ناگرکوں کے مولک اور دھارمک ادھیکاروں کا النگھن بھی ہوتا ہے۔ یہ قانون ایسے سمے میں لایا گیا ہے جب پورے دیش میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آندھی چل رہی ہے۔ ہماری کئی مسجدیں اور درگاہیں پہلے ہی نشانہ بنائی جا چکی ہے اور وہاں مندر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر یہ اسنویدھانک قانون بھی لاگو ہو گیا تو اس بے لگام سمپردائک طاقتوں کو ہماری مسجدوں، خانقاہوں، قبرستانوں اور امام باڑوں کو نشانہ بنانے کا آدھار بھی مل جائے گا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے صاف کہا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، کیونکہ جو یہ قانون ہے یہ کئی زاویے سے، کئی طور سے جو ہمارے ملک کا جو دستور ہے، جو آئین ہے، اس کے خلاف ہے، اور ہم سپریم کورٹ میں اس کے لیے لڑیں گے اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ اب تیسری سرخی کی طرف آتے ہیں۔ کل رات میں ہی میں نے مولانا عمرین رحمانی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا۔ ان سے ایک سوال کیا گیا تھا مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق کہ وقف کے متعلق جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو موقف ہے اور جمعیت یعنی کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کا جو موقف ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے موقف سے ٹکرا رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ تو مولانا عمرین رحمانی صاحب نے کہا کہ دیکھیں، جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے یہ ایک منظم جماعت ہے اور کئی جماعتوں کو مل کے بنائی گئی ہے۔ یہاں پہ کسی فرد واحد کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے جو تحریک کا آغاز کیا ہے، جو ہم نے احتجاج کا آغاز کیا ہے، تو یہ تمام لوگوں کے یکسو رائے کے ساتھ ہم نے اسے جو ہے کہ تمام لوگوں کے متفقہ رائے کے ساتھ ہم نے
اس پہ پہل کی ہے۔ رہی بات مولانا ارشد مدنی صاحب کی، تو ان کی بات کو شاید کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پائے۔ ان کے کہنے کا مقصد بس اتنا تھا کہ سڑکوں پہ جب ہم نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی جو ہے کہ غیر قانونی چیز ہو جائے، یا بھیڑ کے اتنے بڑے جمگھٹے کا کوئی جو ہے کہ فرقہ وارانہ طاقت اس سے کچھ فائدہ اٹھا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھیڑ کے خلاف ہوں، احتجاج کے خلاف نہیں ہوں، اگر ہو تو قاعدے کے ساتھ ہو، بالکل سمجھدانی طریقے سے ہو۔ تو یہ مولانا ارشد مدنی صاحب کے طرف سے یہ وضاحت بہت ہی قابل تحسین اور قابل تعریف ہے۔ بس میری مولانا سے اور جمعیت والوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اس مہم میں کھل کے ساتھ دیں، اور اس ملک گیر تحریک کو، احتجاج کو ایک کامیاب تحریک اور کامیاب احتجاج بنانے کے لیے جان، مال، وقت، تن، من، دھن ہر طرح سے آپ ان کا تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے اندر امن و امان پیدا فرمائے، ملک کو ترقیات سے نوازے، اور فرقہ پرست جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح راستے پہ چلائے۔ یہ جتنی بھی ساری باتیں آئی ہیں، آپ تمام لوگ ان باتوں کو امانت سمجھ کے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور پھر میں آخری بار دوبارہ سے پھر میں یہ آپ لوگوں سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ 14 تاریخ کو صبح 10 بجے آپ دارالعلوم بہادر گنج کے قریب میں جو میدان ہے اسٹیڈیم میں آپ پہنچیں اور احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب آپ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔